نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں بیٹا، کل کے سبق میں ہم لوگوں نے قضا کی قسموں کو پڑھا تھا. آج کے سبق میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ادا اور قضا کی جو 6 یا 7 قسمیں گزری تھیں پیچھے، وہ پوری کی پوری جو ہیں حقوق اللہ میں سے تھیں. ابھی حقوق العباد میں سے بھی یہ صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ قسمیں. تو یہاں پر انہیں کی مثالیں وضاحت کے ساتھ پیش فرما رہے ہیں. کہتے ہیں وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ كُلُّهَا تَتَحَقَّقُ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ. کہتے ہیں اور یہ پورے کے پورے اقسام، 3 قسمیں ادا کی اور 3 قسمیں قضا کی، ادا کامل اور قاصر، اور ادا شبیہ بالقضا، اور پھر قضاء معقول اور قضاء غیر معقول، اور قضاء شبیہ بالادا، ہے نا. یہ 6 قسمیں. اور قضا کے اندر ایک اور قسم اس میں نکالی گئی ہے، خیر اس کو بعد میں بیان کریں گے. بہرحال یہ پورے کے پورے اقسام جو ہیں یہ حقوق العباد میں بھی متحقق ہوتی ہیں. کیسے ہوتی ہیں تو اس کو مثالوں کے ذریعے سے وضاحت فرماتے ہیں. کہتے ہیں فَتَسْلِيمُ عَيْنِ الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ أَدَاءٌ كَامِلٌ. کہتے ہیں عین عبد مغصوب کو سپرد کر دینا یہ ادائے کامل ہے بیٹا. غصب کیا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں، ایک ہوتا ہے سرقہ، ایک ہوتا ہے غصب. سرقہ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان چپکے سے دھوکے سے کسی کا مال جو ہے وہ چرا لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے، چپکے سے لے لیتا ہے نا، اس کو سرقہ کہتے ہیں. اور غصب میں کیا ہوتا ہے، چھین کر کے لے کے جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے سے چھین کر کے لے کر کے جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اس کو ڈکیتی کہہ لو یا کچھ اور کہہ لو، بات سمجھ میں آ رہی؟ بہرحال اسی کو اردو میں غصب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ چھین کر کے لے کے جانا. مسئلہ کیا ہے کہ ایک آدمی نے کسی کے غلام کو غصب کر لیا. ایک آدمی نے کیا کیا، کسی کے غلام کو غصب کر لیا. اب جب غلام کو غصب کر لیا تو غاصب کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ وہ شے مغصوب کو مغصوب منہ کے حوالے کرے. غصب کرنے والے کو غاصب کہیں گے، جس چیز کو غصب کیا ہے اس کو مغصوب کہیں گے، شے مغصوب. اور جس سے غصب کیا یعنی جو اصل مالک ہے اس کو مغصوب منہ کہیں گے. ٹھیک ہے؟ تو غاصب کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ وہ شے مغصوب کو مغصوب منہ کے حوالے کر دے. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ اب کسی انسان نے کسی کے غلام کو غصب کر لیا، اب اس کے ذمہ لازم تھا کہ وہ غلام کو واپس کر دے. تو اس نے اس غلام کو ویسے ہی لا کر کے واپس کر دیا، جس غلام کو غصب کیا تھا ویسے ہی غلام کو واپس کر دیا لا کر کے. تو یہ ادائے کامل ہے بیٹا. بس سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ ادائے کامل اسی کو کہتے ہیں کہ جو چیز جس وصف اور کیفیت کے ساتھ واجب ہو اس کو اسی وصف اور اسی کیفیت کے ساتھ ادا کر دینا، اسی کو ادائے کامل کہتے ہیں. تو یہاں پر اس غلام کا واپس کرنا لازم اور ضروری تھا، اس نے اس غلام کو واپس کر دیا، تو یہ ادائے کامل ہے. کہتے ہیں وَرَدُّهُ مَشْغُولًا بِالدَّيْنِ أَوْ بِالْجِنَایَةِ بِسَبَبٍ كَانَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَدَاءٌ قَاصِرٌ. اور اس غلام کو لوٹا دینا اس حال میں کہ وہ غلام مشغول بالدین یا مشغول بالجنایت ہے، ایسے سبب کی وجہ سے جو غاصب کے ہاتھ میں رہتے ہوئے وجود میں آیا ہے. تو یہ کیا ہے، ادائے قاصر. پہلے یہ سمجھیے کہ مشغول بالدین یا مشغول بالجنایت کس کو کہتے ہیں. مشغول بالدین کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹا کہ غلام جو ہے، اصل میں معاملہ کیا رہتا ہے کہ غلام جو بھی کرتا ہے اس کا ذمہ دار اس کا آقا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے آپ ایک بکری کو پال کر کے رکھے ہوں اور وہ بکری جو ہے سامنے والا پڑوسی کے جو باغیچہ ہے اس باغیچے میں جا کر کے پورے پودوں کو کھا گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ پڑوسی جو ہے وہ بکری کو شکایت کرے گا یا آپ کو شکایت کرے گا کہ بکری کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے محترمہ آپ نے بہت غلط کیا، اتنے دنوں کی محنت سے ہم نے جو پودے اگائے تھے آپ نے پورے پودوں کو کھا گئی، آپ زیادہ برابر، آپ کو حیا نہیں آئی، شرم نہیں ہے آپ کو، اپنے پڑوس کا بھی آپ نے لحاظ نہیں رکھا. ایسی تقریر کریں گی ان کے سامنے، بکری کے سامنے نہیں، ہاں بلکہ سیدھا آپ جا کر کے مالک کو پکڑیں گے، مالک کو کہیں گے کہ آپ کی بکری جو ہے ہمارے پودوں کھا چکی ہے، ختم کر چکی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح سے جو غلام ہوتے تھے پہلے کے زمانے میں، غلام اور باندی، یہ خود مختار نہیں ہوتے تھے. یہ جو بھی کرتے تھے ان کا پورا کریڈٹ ان کے آقاؤں کو جاتا تھا. اگر کچھ فائدہ کرتے تھے تو بھی آقاؤں کو فائدہ، نقصان کرتے تھے تو بھی اس کا ہرجانہ آقاؤں کو بھرنا پڑتا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟
اس مسئلے کو سمجھنے کے بعد اب یہ سمجھیے کہ غلام اگر کسی کا کچھ دین لے لیا، کسی سے قرضہ لے لیا، سمجھ میری بات، تو اس قرضے کو غلام پورا نہیں کرے گا بلکہ اس کا آقا پورا کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا غلام نے کسی کا کچھ مال جو ہے وہ ہڑپ کر لیا، کسی کا کچھ نقصان کر دیا، سمجھ میں آ رہی ہے بات، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو ہرجانہ ہوتا ہے، اس کا جو دنڈ ہوتا ہے، تاوان ہوتا ہے، وہ تاوان جو ہے غلام ادا نہیں کرے گا بلکہ اس کا مالک ادا کرے گا. تو ایسا غلام جو کسی کا نقصان کر دیا ہو، کسی سے قرضہ لے لیا ہو، کسی کا مال ہڑپ لیا ہو، ایسے غلام کو مشغول بالدین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مشغول بالدین. دین سے مشغول، دین سے ملا ہوا، دین سے مصروف انسان، مطلب دین سے، دین میں ملوث کہہ لو، دین میں ملوث. دین تو جانتی ہی ہیں، جو قرضہ لازم ہوتا ہے ذمے میں، کسی بھی اعتبار سے جو بھی پیسہ ذمہ لازم ہے اس کو دین کہتے ہیں. تو اس کو مشغول بالدین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مشغول بالجنایت کس کو کہتے ہیں؟ مشغول بالجنایت کہتے ہیں ایسا غلام جو ایسے جرم کا ارتکاب کر دیا جس جرم کی وجہ سے اس کے اوپر حد جاری ہونے والی ہے. زنا کر لیا، چوری کر لیا، شراب پی لیا، کسی کے اوپر پارسا عورت کے اوپر تہمت لگا دیا، سمجھ میں آ رہی بات، یا کوئی ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے اس کے اوپر تعزیر کی جا رہی ہے، سمجھ میں آ رہی بات، تو اس کو کہتے ہیں مشغول بالجنایت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشغول بالجنایت. اب مسئلہ سمجھیے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی کے غلام کو غصب کر لیا. اب جب غلام کو غصب کر لیا ہے تو اس آدمی کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اس غلام کو ویسی ہی کیفیت اور ویسی ہی صورت میں لا کر کے واپس کرے. یہی واجب ہے نا. اب ہوا کیا اتفاق سے کہ غاصب کے پاس جب وہ غلام تھا، غاصب کے پاس رہتے ہوئے وہ مشغول بالدین ہو گیا یا مشغول بالجنایت ہو گیا. میری بات، تو اب غاصب کے پاس رہتے ہوئے مشغول بالجنایت ہو تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ غاصب ہے نا. میں آپ کی بکری اپنے پاس لے کر کے جاؤں کہ بھائی میں شام تک رکھ کر کے واپس کر دوں گا لا کر کے. اب وہ میرے پاس رہتے ہوئے اس بکری نے کچھ جرم کیا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا کہ آپ ہوں گے؟ میں ہوں گا، کیونکہ میں ذمہ دار تھا اس کا، میں لے کر کے گیا تھا. سمجھ میری بات. تو اسی طرح سے غاصب جب اس غلام کو غصب کر کے لے کے گیا تو اس کے ذمہ لازم تھا کہ جس وقت اس نے غصب کیا ہے اس وقت وہ غلام نہ تو مشغول بالدین ہے نہ تو مشغول بالجنایت ہے، کسی بھی عیب سے متصف نہیں ہے وہ غلام. تو اس کے لیے لازم تھا کہ وہ ویسے ہی صفت کے ساتھ لا کر کے واپس کر دیتا. لیکن اب غاصب کے پاس رہتے ہوئے وہ غلام مشغول بالدین ہو گیا ہے یا مشغول بالجنایت ہو گیا ہے. اب اسی مشغول بالدین اور مشغول بالجنایت غلام کو لا کر کے واپس کر رہا ہے، یہ مغصوب منہ کے حوالے کر رہا ہے. تو یہ ایسی ادائیگی ہے جو قاصر ہے. ادائیگی تو اس وجہ سے ہے کہ جو غلام کو غصب کیا تھا وہی غلام کو لا کر کے واپس کر رہا ہے. لیکن قاصر اس وجہ سے ہے کہ جس صفت اور جس کیفیت کے ساتھ غصب کیا تھا وہ صفت اور وہ کیفیت برقرار نہ رہی بلکہ اس کے اندر کمی پیدا ہوگی. سمجھ میں آگے بیٹا بات؟ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ادائے قاصر کہتے ہیں. سمجھ میں آگے بات؟ کہتے ہیں وَرَدُّهُ مَشْغُولًا بِالدَّيْنِ أَوْ بِالْجِنَایَةِ بِسَبَبٍ كَانَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَدَاءٌ قَاصِرٌ. کہتے ہیں اور اس غلام کا لوٹا دینا اس حال میں کہ وہ مشغولاً بالدین جو ہے یہ حال بن رہا ہے، ردُّهُ میں جو ہا ضمیر ہے غلام کی طرف جو لوٹ رہی ہے اسی سے. کہتے ہیں اور غلام کو لوٹا دینا اس حال میں کہ وہ مشغول بالدین ہو گیا ہو یا مشغول بالجنایت ہو گیا ہو، ہے نا. مشغول بالدین یا مشغول بالجنایت پہلے ہی سے ہے، جس وقت غاصب نے غصب کیا تو اسی وقت وہ مشغول بالدین یا مشغول بالجنایت ہے. تو ایسی صورت میں ادائے کامل ہے بیٹا. سمجھ میری بات؟ ہاں. یہ کب ہو رہا ہے؟ کہتے بسبب کان فی ید الغاصب، ایسے سبب کی وجہ سے مشغول بالدین یا مشغول بالجنایت ہو جو غاصب کے ہاتھ میں رہتے ہوئے ہوا ہے. مطلب غاصب کے قبضے میں جب غلام تھا تب جو ہے وہ مشغول بالدین یا مشغول بالجنایت ہوا ہے. تو کہتے ہیں اداء قاصر. تو یہ ادائیگی کیا ہے؟ ادائے قاصر ہے، کیونکہ غلام کو جس کیفیت اور جس صفت کے ساتھ اس نے غصب کیا تھا اس وصف اور اس کیفیت اور اس صفت کے ساتھ اس نے واپس نہ کیا بلکہ اس میں کمی کر ڈالی. سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا بات؟ آپ جان لو. جی حضرت ترجمہ نہیں آیا. ترجمہ نہیں آیا. وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ كُلُّهَا تَتَحَقَّقُ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ. اور یہ پورے کے پورے اقسام جو ہے حقوق العباد میں بھی ثابت ہوتے ہیں، متحقق ہوتے ہیں. اب کیسے ہوتے ہیں؟ تو پہلے ادا کی تینوں قسموں کی مثال پیش فرماتے ہیں. کہتے فَتَسْلِيمُ عَيْنِ الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ أَدَاءٌ كَامِلٌ. تو بس
جس غلام کو غصب کیا ہے اسی غلام کو سپرد کر دینا یہ ادائے کامل ہے. ٹھیک ہے. فتسلیم عین العبد المغصوب، عین عبد مغصوب یعنی جس غلام کو غصب کیا ہے اسی کو سپرد کر دینا یہ ادائے کامل ہے. وردہ مشغولا بالدین، اور اس غلام کو سپرد کر دینا اس حال میں کہ وہ مشغول بالدین ہو گیا ہے، او بالجنایتی یا مشغول بالجنایت ہو گیا ہے، بسبب کان فی ید الغاصب ایسے سبب کی وجہ سے جو غاصب کے ہاتھ میں ہوئی ہے، یعنی غاصب کے قبضے میں رہتے ہوئے جو ہے وہ مشغول بالدین یا مشغول بالجنایت ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں اداء قاصر. تو یہ کیا ہے؟ ادائے قاصر ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں جی ابا جان لوگ. ہاں چلیے رہنے دیجئے. اب ادا شبیہ بالقضاء کی مثال جو ہے کل پڑھیں گے، کیونکہ آپ لوگوں میں سے کئی بچیاں حاضر بھی نہیں ہیں، تو اس کو کل پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. اس کو ملا لیجئے فی الحال. اگر کہیں پر بھی کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہے، واضح نہیں ہوئی ہے، تو اس کو پوچھ لینا بتا. ٹھیک ہے. ہاں جی چلیے خیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. السلام علیکم.